ورنہ دشمن وہاں پہنچ گیا تو جو فائدہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ دشمن کو حاصل ہو جائے گا۔ حضرت امام حسین نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو جلد از جلد کوچ کرنے اور جبل ذی حسم پر پہنچ کر ڈیرے ڈالنے کی ہدایت فرمائی۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر میں آپ کا قافلہ جبل ذی حسم پہنچ گیا۔ جو لشکر آپ کو دکھائی دیا تھا وہ حر بن یزید تمیمی کا تھا۔ 1000 سواروں کا رسالہ لیے ہوئے حر اس جلتی دوپہر میں آپ کے مقابلے میں آ کر ٹھہر گیا۔ دیکھا اور آپ کے انصار امامے باندھے ہوئے ہیں۔ آپ نے خادموں کو حکم دیا کہ سب لوگوں کو پانی پلا کر ان کی پیاس بجھا دو اور گھوڑوں کو بھی پانی پلا دو۔ خادم اٹھ کھڑے ہوئے اور تمام اس کے سواروں اور اس کے لشکر کو پانی پلا پلا کر سیراب کر دیا۔ پھر کاسے سے تشت بھر بھر کر گھوڑے کو سامنے لے گئے اور گھوڑوں نے بھی 3 4 دفعہ پانی پی لیا۔ تو پھر ان کے سامنے سے برتن ہٹا دیے گئے، یعنی ایک گھوڑے کو پانی پلا دیا جاتا تو اس کے بعد پھر دوسرے گھوڑے کی باری آ جاتی۔ حر کے سپاہیوں نے کچھ دیر آرام کیا یہاں تک کہ نماز ظہر کا وقت آ گیا۔ حضرت امام حسین نے حجاج بن مصروف کو اذان کا حکم دیا۔ اذان کے بعد آپ لشکر حر کے سامنے تشریف لائے اور حمد اور ثنا کے بعد حر اور اس کی فوج کو مخاطب کرتے ہوئے امام حسین نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور تمہارے سامنے اپنی صفائی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میں تمہاری طرف اس وقت تک نہیں آیا جب تک کہ تمہارے خطوط میرے پاس نہیں آ گئے۔ آپ ہماری طرف آئیے، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، شاید اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ہم لوگوں کو ہدایت پر جمع فرما دے۔ اب اگر تم لوگ اپنی بات پر قائم ہو تو میں آ چکا ہوں۔ اگر تم عہد و پیمان کر کے مجھے پورا اطمینان دلا دو تو میں تمہارے شہر چلوں، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے اور میرا آنا تمہیں برا لگ رہا ہے تو میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس لوٹ جاتا ہوں۔ اسی دوران میں ابن زیاد کا غلام سالم گھوڑا دوڑاتا ہوا میدان میں آن پہنچا، تلوار لہرائی اور شہزادہ دو عالم کو جنگ کے لیے للکارا۔ سیدہ کا لال امام حسین اٹھے مگر حضرت حر نے حضرت امام حسین کے پاؤں پکڑ لیے۔ حر نے عرض کی، آقا، غلام کے ہوتے ہوئے آقا میدان میں نہیں جا سکتے۔ مظلوم کو بلانے فرمایا، حر یہ تو ٹھیک نہیں ہے،